الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حاضرین محترم، معذرت خواہ ہوں کہ یہ ٹریفک کے رش کی وجہ سے بعض اوقات غیر متوقع طور پر زیادہ دیر ہو جاتی ہے. اس وقت جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، قرآن حکیم کا ایک بڑا اہم پیغام ہے جو ان دو آیات میں سورہ العنکبوت میں ایک عمومی انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو کوئی کوشش اور محنت کرتا ہے، جد و جہد کا حق ادا کرتا ہے، فانما یجاہد لنفسہ، تو وہ محض اپنے ہی فائدے کے لیے، اپنے ہی آپ کو نفع پہنچانے کے لیے یہ مجاہدہ کرتا ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. اسے کوئی احتیاج نہیں ہے کہ کوئی اس کی دین کے لیے اگر محنت کرے گا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہوگا، اس کی طاقت اور سلطنت، اس کے اختیار اور بادشاہت میں کوئی اضافہ ہو جائے گا، بلکہ سارا کا سارا نفع اور تمام تر فائدہ اس شخص کو حاصل ہوگا کہ جو اس راہ میں کوشش کر رہا. اب دیکھیے یہاں جاہدہ کا لفظ جو ہے اس کو کسی چیز سے مشروط نہیں کیا. عام طور سے جہاد یا کوشش، مجاہدہ، اس کو فی سبیل اللہ کے الفاظ سے اللہ کی راہ میں کوشش اور محنت اپنی جان کے ساتھ، اپنی مال کے ساتھ، عموماً اس کی وضاحت اس طریقے سے کی جاتی. لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ومن جاہدہ، بس جس نے جد و جہد اور محنت کی. تو ظاہر بات ہے کہ یہاں مراد ہے مثبت جد و جہد. کسی اچھی چیز کو پانے کے لیے، کسی اعلیٰ قدر کے لیے، کسی بلند تر نصب العین کے لیے اگر کسی نے جد و جہد کی. اور ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑا جو حق ہے، سب سے بڑا جو نصب العین ہے، وہ ہے اعلاء کلمۃ اللہ، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے، اس کے دین کا بول بالا ہو جائے. جس نصب العین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مقدس جماعت آپ کے شانہ بشانہ 23 سال برسر پیکار رہے، جس کے نتیجے میں جزیرہ نما عرب کے اندر انقلاب عظیم برپا ہو گیا. تو وہ کیا مقصد تھا؟ وہ کوئی ذاتی بادشاہت قائم کرنا نہیں تھا، کوئی خاندانی جو ہے جاگیرداری نظام قائم کرنا مطلوب نہیں تھا، بلکہ ایک ہی مقصد تھا، اللہ کے دین کا بول بالا کرنا، اسلام کا جھنڈا سر بلند کرنا. اسی لیے قرآن نے اس کو متعین الفاظ میں واضح بھی کر دیا ہے، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. جو جد و جہد اس مقصد کے لیے ہو کہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے، اس کی کبریائی اور اس کی بادشاہت فی الواقع دنیا میں نافذ ہو جائے. لوگ کہتے تو ہیں اللہ اکبر، اللہ کو بڑا مانتے ہیں. مشرکین عرب تک اس کائنات کی خلقت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے.
قرآن حکیم کہتا ہے ان سے پوچھو آسمان اور زمین کس نے بنائے ہیں، کہ پہاڑ اور دریا کس نے بنائے ہیں، تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے بنائے. لیکن اس کے اختیارات اور اس کی عبادت میں وہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، جس سے کہ قرآن حکیم نے ان کو منع کیا کہ یہ اللہ کے ساتھ شدید گستاخی کا معاملہ ہے. جب خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، تو پھر حق عبادت بھی اسی کو ہے، اسی کے لیے خاص ہونا چاہیے، اور اختیارات بھی سارے کے سارے اسی کے ہاتھ میں. اس نے کسی کو اپنے اختیارات تفویض نہیں کیے جیسا کہ مشرکین کا خیال تھا. تو بہرحال جو جد و جہد اللہ کی راہ میں ہوگی، دین کی اشاعت کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے، لوگوں تک پیغام حق پہنچانے کے لیے، اسی کو قرآن حکیم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عنوان سے بھی بیان کرتا ہے. جو شاعر نے کہا کہ پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، تو آپ اس کو جہاد فی سبیل اللہ کہہ لیجئے یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل کہہ لیجئے، بات ایک ہی ہے. نیکی کو فروغ دینا اور برائی کو مٹانا. جہاں بزور طاقت ہو سکے وہاں طاقت کا استعمال کرنا برائی کو مٹانے کے لیے، جہاں یہ نہ ہو سکے تو اپنی زبان کو اس کے خلاف استعمال کرنا، لوگوں میں شعور پیدا کرنا. اور آج زبان سے زیادہ مؤثر طاقت جو ہے وہ قلم کی ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے. تو لوگوں کو شعور دینا، لوگوں کو غفلت سے باہر نکالنا، ان پر حقیقت واضح کرنا کہ یہ تمہارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، تمہیں جو ہے غلط سمت میں لے کے جایا جا رہا ہے. تو اس نظام باطل کے خلاف آواز بلند کرنا، اس منکر کے خلاف زبان کھولنا، یہ دوسرا درجہ ہے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر نہ طاقت کا استعمال ممکن ہو اور زبان و بیان پر بھی اور قلم پر بھی پہرے بٹھا دیے گئے ہوں، تو پھر کم سے کم دل میں اس کے لیے ایک شدید نفرت اور بیزاری پیدا کی جائے، اور اس وقت کا انتظار کیا جائے، اپنی قوت کو مجتمع کیا جائے کہ جب وہ وقت آئے تو پھر نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے بزور طاقت بھی ادا کیا جا سکے. تو جو لوگ نیکی کو پھیلانے میں اور بدی کو مٹانے میں کوشاں ہیں، اور اس میں ایک بات جو بہت قابل غور ہے وہ یہ کہ یہ سلسلہ جو ہے نیکی کو فروغ دینے اور بدی کو مٹانے کا، یہ شروع کہاں سے ہونا چاہیے؟ محلے سے، شہر سے نہیں، اس کا آغاز ہونا چاہیے اپنی ذات سے. پہلے اپنی ذات میں جو منکرات ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف، اس کے احکامات کے منافی جو بھی عادات و اطوار ہیں، چاہے وہ ہماری معاشرت میں ہو، معیشت میں ہو، سوچ میں ہو، ہماری ترجیحات میں ہو، ہماری بول چال میں ہو، ہمارے رہن سہن میں ہو، باریک بینی سے جائزہ لیجئے کون کون سے منکرات ہیں کہ جو ہمارے اندر موجود ہیں، جن کو ہم سینے سے لگائے ہوئے ہیں، جن کو ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، جن کی ہم تعویلات کر دیتے ہیں کہ بھئی آج کے دور میں تو اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. پہلے ان منکرات سے اپنا پیچھا چھڑائیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون سا جہاد سب سے بڑھ کر افضل ہے؟ جہاد کے تو بہت سے درجات ہیں، قتال فی سبیل اللہ بھی اس میں داخل ہے، دشمن سے دو بدو لڑائی اور جان کا نذرانہ پیش کرنا، جان کی بازی لگانا. تو پوچھا گیا کہ ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، جواب سنی اللہ کے رسول نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تو اپنی نفس کے خلاف جد و جہد کرے کہ اس کو اللہ کا مطیع بنا دے. سب سے زیادہ سرکش یہ ہمارا نفس امارہ، جو نیکی کو بدی میں بدل دیتا ہے، جو ہماری نیت میں فساد ڈال دیتا ہے، جو شیطان کا آلہ کار بن جاتا ہے. یہ نفس جو ہے اس کی مکاری سے، اس کی عیاری سے بچنا اور اس پر پوری طرح قابو یافتہ ہونا سب سے بڑا مجاہدہ ہے. تو اس لحاظ سے آغاز جو اس مجاہدہ کا ہوگا، جس کے لیے یہاں اللہ تعالی نے ایک اصول بیان کر دیا کہ جو کوئی محنت کرے گا، جو کوشش کرے گا، وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، ہمیں اس سے کوئی فائدہ
نہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے تمام عالموں سے، وہ جو یہ مجاہدہ کرنے کو تم سے کہہ رہا ہے وہ اس لیے کہ یہ سرتاسر تمہارے اپنے مفاد میں ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے۔ دنیا بھی سنورے گی تمہاری اگر تم اس مجاہدے کو اپناؤ گے جس کا نقطہ آغاز ہے نفس کو زیر کرنا۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے نفس کشی، یہ ممنوع ہے، جیسے خودکشی جو ہے حرام ہے، ایسے ہی نفس کو بالکل کچل دینا اور اس کے تمام تقاضوں کو بالکل پامال کر دینا، یہ اس کی بھی اجازت نہیں۔ نفس کی مثال اصل میں اس گھوڑے کی مانند ہے کہ جس کو آپ سدھا کر تربیت دے کر ایک بہترین سواری کا اس سے کام لے سکتے ہیں، جنگ میں اس سے آپ فتح حاصل کر سکتے ہیں، اس پر آپ دور دراز کے سفر طے کر سکتے ہیں، بوجھ لے جا سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب آپ اس گھوڑے پر پوری طرح قابو یافتہ ہو، آپ کے چشم و ابرو کے اشارے پر چلتا ہو۔ لیکن اگر وہ سرکش ہے، آپ نے ٹھیک طرح اسے سدھایا نہیں، پوری طرح قابو یافتہ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی گھاٹی میں لے جا کر ہلاکت سے دوچار کر دے، پٹخ دے کہیں لے جا کے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس گھوڑے کو ہی ختم کر دیا جائے، بلکہ اس گھوڑے کی تربیت کی جائے، اس کو صحیح سدھایا جائے، جو تربیت میں کمی رہ گئی ہے وہ پوری کی جائے، پھر یہ آپ کے لیے ایک بہترین سرمایہ ہے۔ قرآن حکیم نے اس کی تعریف کی۔ ایسے ہی ہمارا جو نفس ہے، اسی کے بل بوتے پر تو ہم سب کچھ کرتے ہیں دنیا میں، یہ ہمارا جینا، یہ ہمارا چلنا پھرنا، بھاگ دوڑ، سعی و جہد، مسابقت، یہ سب کیا ہے؟ یہ نفس کے کہنا چاہیے کہ محرکات ہے، نفس ہی کے سے ہم کام لیتے ہیں۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو بالکل بھوکا پیاسا مار دیا جائے، اس کی تمام تقاضوں کو جو فطری ہے بالکل کچل دیا جائے، اس کو ترک دنیا کہتے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ اس نفس کو قابو یافتہ کرنا ہے، اس کو سدھانا ہے۔ چنانچہ دیکھیے قرآن حکیم نے اس موضوع پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی۔ ابتدا میں جب یہ نفس غیر تربیت یافتہ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نفس امارہ۔ امارہ جو ہے امر سے بنا ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہے بہت زیادہ حکم دینے والا، بہت زیادہ اکسانے والا۔ نفس امارہ وہ ہے کہ جو ہر وقت آپ کو اپنی خدمت کے لیے اکساتا رہتا ہے، نئے نئے تقاضے آپ کے سامنے رکھتا رہتا ہے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، اور چاہیے، مزید چاہیے۔ گناہ کے داعیات بھی انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، اور شیطان کا یہ آلہ کار بن جاتا ہے۔ شیطان اسی نفس میں پھونکے مارتا ہے۔ اگر اس نفس امارہ کو پر نظر رکھی جائے، اس کے تقاضوں کو بغیر کسی چیک اینڈ بیلنس کے پورا نہ کیا جائے، بلکہ سوچا جائے یہ جو تقاضا میرے نفس میں سے ابھر رہا ہے یہ کس حد تک جائز ہے، کتنا میں اس کو پورا کروں اور کتنا نہ کروں، اور کب کروں۔ دیکھیے ہم روزہ رکھتے ہیں تو نفس میں سے تقاضے ابھرتے ہیں، بھوک کے، پیاس کے، لیکن ہم اسے دباتے ہیں؟ نہیں دباتے، اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی ابھی افطار کا وقت قریب ہے، افطار کے وقت کھلائیں پلائیں گے تمہیں، ابھی نہیں۔ وہ کتنا ہی زور مارے، کتنا آپ کے کانٹے پڑے حلق میں، آپ کے پیٹ میں کتنے مروڑ اٹھے بھوک سے، لیکن آپ اپنے نفس کو سمجھا دیتے ہیں۔ کیوں؟ آپ اس لیے کہ آپ نے ایک عزم کر لیا۔ بس اس مثال کو سامنے رکھیے، اس لیے کہ روزہ اصل میں نفس کی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس طریقے سے اپنے نفس کے تمام تقاضوں پر نظر رکھیں، اینالائز کریں ان کو کہ یہ جو تقاضا ابھر کے آ رہا ہے میرے اندر سے، نام و نمود کا، شہرت کا، آرام طلبی کا، دولت کے سمیٹنے کا، بے شمار تقاضے ہیں جو نفس کے اندر سے ابھرتے ہیں، سر اٹھاتے ہیں۔ بے وقوف انسان وہ ہے جو آنکھیں بند کر کے اس نفس کے تقاضوں پر چل پڑتا ہے، ان کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، بغیر سوچے سمجھے کہ یہ تقاضا صحیح ہے یا غلط ہے۔ جو ہی آپ چیک اینڈ بیلنس کا ایک نظام قائم کرتے ہیں، اپنے اس نفس امارہ پر پہرا بٹھاتے ہیں کہ ہر تقاضا پورا نہیں ہوگا، اور جتنا تو کہہ رہا ہے اتنا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے بھوک تیرا ایک جائز مطالبہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ اب میں اتنا بھر لوں کہ حلق تک جو ہے وہ میرے کھانا آ جائے۔
یہ اس نفس کی گویا کہ اس کو لاڈ پیار، اس کو ضرورت سے زیادہ اس کے تقاضے کو پورا کر، اتنا کھاؤ کہ جتنا وہ زندہ رہے، گھوڑے کو اتنا چارہ دو کہ وہ چل سکے، اگر زیادہ کھلا دو گے تو بیمار ہو جائے گا، مر جائے گا، بیمار پڑ جائے گا۔ تو نفس کو بھی سدھانا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی اس نفس امارہ پر تم پہرا بٹھاؤ گے اور ذرا نظر رکھو گے اس کے تقاضوں پر، تو یہ فوراً نفس لوامہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ ذرا سی اینگل آف ویژن آپ چینج کر لیں، نفس امارہ میں سے جو بھی تقاضا ابھر رہا ہے اس کو ذرا پرکھنا شروع کر دیں، صحیح ہے یا غلط ہے، بس فوراً وہ نفس لوامہ بن جائے گا۔ نفس لوامہ یعنی نفس ملامت گر، لوام کہتے ہیں الزام دینے والے کو، لومۃ لائم برا بھلا کہنا، مطلب یہ کہ اب یہ نفس جو ہے نا یہ اچھے برے کی تمیز کرنے لگ جائے گا۔ جب آپ نے اس پہ پہرا بٹھا دیا تو اب وہ سنبھل کے آپ کے سامنے تقاضا رکھے گا، ہر تقاضا نہیں رکھے گا، اس کو پتا ہے کہ اب اوپر پہرا ہے، ریجیکٹ ہو سکتی ہے درخواست، لہذا اب وہ جو ہے آپ کے سامنے جائز مطالبات ہی رکھے گا۔ پھر آپ اپنی ثواب دید سے اس کے ان تقاضوں کو پورا کریں، اس کو کھلائیں پلائیں، اس کو نہلائیں دھلائیں، اس کو اس کی ساری ضرورتیں پورے کریں، تسکین بھی دیں، اس کو آرام بھی پہنچائیں، لیکن اعتدال کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ نہ ٹوٹنے پائیں۔ تہیہ کر لیں کہ نفس کا کوئی تقاضا میں ایسا پورا نہیں کروں گا کہ جو شریعت کے خلاف ہوگا۔ جب آپ اس کی پریکٹس شروع کر دیں گے اور بہت سارے مطالبات جو ہیں نفس کے آپ ٹھکرا دیں گے اس وجہ سے کہ وہ مطابق شریعت نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے اسلام کی نظر میں، اب یہ نفس لوامہ جو ہے نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جائے، لیکن ذرا محنت کرنی پڑے گی۔ گھوڑے کو بھی دیکھیے سدھانے کے لیے اچھا خاصا وقت درکار ہوتا ہے، جنگلی گھوڑا پکڑ کے لائیں آپ جنگل سے، پھر دیکھیے آپ وہ تو ہاتھ ہی نہیں رکھنے دیتا، بڑی مشکل سے اس کو سدھایا جاتا ہے، رام کیا جاتا ہے، کبھی اس کو بھوکا رکھتے ہیں، پیاسا رکھتے ہیں۔ جو لوگ یہ ٹرینر ہیں ان سے ذرا جا کے پوچھیے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے کسی جانور کو سدھانا۔ تو نفس کو قابو میں کرنا آسان کام نہیں ہے، مسلسل اس کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے، نظر رکھنے کی ضرورت ہے، تو پھر یہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی اطمینان۔ اب اس کے اندر نہ تشویش ہے نہ منفی جذبات ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اعلان کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے وہ نفس مطمئنہ جس نے اپنا تزکیہ کر کے نفس امارہ کو پہلے لوامہ میں تبدیل کیا اور اس کے بعد اس کو نفس مطمئنہ میں تبدیل کیا، تیرے لیے خوشخبری ہے، تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی، اور اب تو داخل ہو جا جنت میں نیک بندوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نفس مطمئنہ عطا فرما دے، اپنے نفس پر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، لیکن یہ جان لیجئے کہ جتنی کی کچھ محنت ہے یہ سب ہے اپنے لیے، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اب دیکھیے آگے طریقہ بتلا دیا اس مجاہدے کا، وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال پر کاربند ہوتے ہیں، یعنی کوشش میں لگے رہتے ہیں کسی طریقے سے یہ نفس قابو میں آئے، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، لازماً ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے، ان کے نفس کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کو دور فرما دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ضرور بالضرور ہم انہیں جزا دیں گے، احسن الذی کانوا یعملون، اس بہترین عمل کی کہ جو وہ کرتے رہے۔ اللہ کے دربار میں حاضری کے احساس سے اپنے نفس کی تربیت میں وہ جو مجاہدے اٹھاتے رہے تو اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور ان کو سرخرو فرمائے۔ یہ نقطہ آغاز ہے، یہاں سے انسان اس مجاہدے کا آغاز کرے اور اس جد و جہد کو پھر خارج کے اندر پھیلائے، جیسا کہ عرض کیا تھا کہ اپنی اصلاح، اپنی تربیت، اپنے نفس کی تربیت کے بعد اپنے اہل و عیال، اپنے اہل خانہ، قوا انفسکم واہلیکم نارا، پھر اپنے تعلق دار، عزیز رشتہ دار، محلے دار، بتدریج اس دائرے کو وسیع کرتے چلے جائیں، اور معاشرے سے منکرات کا استیصال اور نیکیوں کو فروغ دینا، اس کو اپنا مشن بنا لیں، اس کے لیے محنت، جد و جہد، اپنا جان، مال، وقت، صلاحیت، اولاد اس کام میں لگائیں،
تو یہ سب سے بہترین کام ہے، یہ وہ کام ہے جس کی بنیاد پر ہماری اور آپ کی تاسیس کی گئی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ تعالیٰ فرماتے تم وہ بہترین امت ہو، بہترین امت ہو، دنیا کا وہ منتخب گروہ ہو جس کو برپا کیا گیا ہے نوع انسانی کے لیے، تم نیکیوں کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے۔ تو ہماری تو شناخت ہی یہی ہے۔ اگر ہم اس کام کو چھوڑ دیں گے، نہ اپنے نفس کی اصلاح کریں گے، نہ دوسروں کو بھلائی کی طرف بلائیں گے، تو سمجھ لیں کہ ہم نے اپنا تشخص ہی بھلا دیا، پھر ہم امت مسلمہ میں شامل ہونے کا دعویٰ ہمارا جھوٹا، پھر اللہ تعالیٰ کے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور جو فرض ہے اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔